الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ آپ نے نماز کے بارے میں کچھ مسائل سماعت فرمائے۔ نمازوں میں ایک بڑی عظمت والی نماز جمعۃ المبارک کی نماز ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ایمان والو، جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، یعنی نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی جانب سعی کرو، کوشش کرو، دوڑو، تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ذکر کی جانب بڑھو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ ذَالِکُمْ خَيْرٌ لَکُمْ، یہ بات تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ علیہ السلام، جمعہ کو یوم الجمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رسول مشتبہ رحمت عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جمعہ کے دن تمہارے والد گرامی قدر حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کیا گیا تھا۔ جمعہ کے دن ہی ان کی روح مبارکہ ان کے جسم انور میں ڈالی گئی۔ جمعہ کے دن ہی وہ زمین پر تشریف لائے اور جمعہ کے دن ہی ان کی رحلت مبارکہ ہوئیں، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کی فضیلت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جمعہ عید الفطر سے بھی عظیم ہے اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا ہے، یعنی یہ مرتبے اور رتبے کے اعتبار سے دونوں عیدوں سے بھی بڑی عید ہے۔ حضور اکبر رسول مشتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ جو جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غسل کرتا ہے، یاد رکھیے جمعہ کے دن غسل کرنا میرے کریم آقا کی سنت ہے۔ خوشبو لگانا، تیل لگانا، سرما لگانا، یہ میرے کریم آقا کی سنت ہے۔ صاف ستھرا لباس پہننا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ فرمایا جو جمعہ کے دن یہ اہتمام کرتا ہے، غسل کرتا ہے، صاف ستھرا لباس پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، سرما لگاتا ہے اور نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، ایک روایت میں پیدل آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ وہ جتنے قدم اٹھا کر وہ جمعہ کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا ہر ایک قدم کے بدلے میں 1 سال کامل کی ثواب عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جمعہ پڑھنے والے کو پروردگار عالم جل مجد کریم یہ اجر عطا فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے جمعہ تک کے گناہ اور 3 دن کے مزید گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی جمعہ سے جمعہ تک کے اور 3 دن کے مزید۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، یہ 3 دن کے مزید کیا؟ تو ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے امتیوں کو 1 نیکی کا 10 گنا اجر عطا فرمائے گا، یعنی جمعہ تو مبارک کے دن کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، مزید یہ 10 دن کے گناہ ہو جائیں گے، جمعہ سے جمعہ تک کے اور 3 دن کے مزید گناہ بھی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کا ارشاد گرامی قدر ہے، مفہوم حدیث ہے صلی اللہ تعالیٰ حبیب دائما ابدا، کہ جو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آیا اور پہلے آیا اور امام کے قریب بیٹھا، یعنی پہلی صف میں بیٹھا، پہلی صف مکمل ہو گئی تو پھر دوسری صف میں، میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر اس نے امام کا خطبہ سنا اور کوئی لغو کام نہ کیا، حتیٰ کہ اس کے اپنی جگہ سے کینکر بھی نہ ہٹائی، یعنی کینکر کا ہٹانا بھی لغو کام ہے، یعنی اتنا کام بھی نہ کیا کہ کینکر ہی ایک طرف ہٹائی ہو، لغویات سے بچا، پوری توجہ کے ساتھ اس نے خطبے کو سنا، تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس پر اپنی رحمتوں کو نزول فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو پہلے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، رب ذوالجلال اسے جمعہ پڑھنے کے علاوہ
مزید اضافی اتنا ثواب عطا فرماتا ہے گویا اس نے ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیا، جو بعد میں آنے والا ہے اس کو گائے، اس کے بعد پھر بکری۔ علی ھذا القیاس جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ فرشتے جو اضافی ثواب دینے کے لیے متعین ہوتے ہیں ان کو حکم ہوتا ہے وہ اپنے دفاتر لپیٹ لیتے ہیں اور خطیب کا خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ خطبے کا سننا واجب ہے، نماز اسی طرح پڑھی جائے گی جس طرح ہم نماز پڑھی جاتی ہیں، اس میں اضافی چیز خطبہ ہے۔ دوران خطبہ کسی طرح کی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک آدمی گفتگو کرتا تو دوسرا اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ گفتگو نہ کر جمعہ ہو رہا ہے، اس کو یہ بھی کہنے کی اجازت نہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کہہ چکا ہوں ہر طرح کی لغویات سے بچنا ہوگا، حتیٰ کہ سامنے کینکر پڑا ہے تو کینکر اٹھا کر بھی ایک طرف نہ رکھے، یعنی جس قدر ہو سکے پورے وقار اور سکون کے ساتھ وہ جمعے کا خطبہ سنے گا۔ جمعے کا خطبہ سننا واجب ہوگا، اور اگر وہ جمعے کا خطبہ نہیں سن پایا، بعد میں پہنچا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی، اس کا واجب ترک تو ہوا یعنی ثواب تو رہ گیا لیکن اس کا جمعہ ہو جائے گا۔ اس پہ کچھ سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں کہ ترک واجب ہے، وہ جمعہ کا خطبہ الگ چیز ہے اور نماز جمعہ کی نماز الگ چیز ہے۔ اگر اس کے واجبات میں کوئی نقص آ جائے گا تو سجدہ صاحب ہوگا، خطبہ وہ نہیں سن سکا، حتیٰ کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ تشہد میں شامل ہوا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو اس کی نماز جمعہ ہو جائے گی۔ کوئی آدمی نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آیا، اس کا معاذ اللہ تعالیٰ وضو ختم ہو گیا یا صورتحال ایسی ہو گئی جمعہ نہ کسی وجہ سے پڑھ سکا تو جمعے کی بجائے پھر وہ نماز ظہر پڑھے گا۔ جمعہ کے لیے جماعت شرط ہے، نماز عید اور نماز جمعہ یہ ایسی نمازیں ہیں کہ جن کے لیے جماعت شرط ہے، بغیر جماعت کا یعنی تنہا جمعہ یا عیدین ان کو تنہا ادا نہیں کیا جا سکتا بلکہ ان کے لیے جماعت شرط ہوگی۔ میں نے نماز جمعہ کے مختصر سے مسائل بیان کیے ہیں، آپ احباب کے ذہن میں اگر کوئی مسئلہ آئے، کوئی سوال آئے تو آپ وہ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی جل وعلا میں اس کا بالتفصیل جواب دوں گا۔ مسجد میں نماز کا ادا کرنا جس طرح قبل ازیں آپ سن چکے ہیں بہت زیادہ درجہ ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدیں وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ مسجد کی آبادی نماز کی ادائیگی سے سب سے اعلیٰ ترین عمل مسجد کی آبادی کا نماز کا ادا کرنا ہے۔ یہ نماز کی ادائیگی مسجد کی آبادی میں ہے، پھر مسجد کا صاف کرنا، مسجد میں چٹائیوں کا انتظام کرنا، نمازیوں کی سہولیات کا انتظام کرنا، یہ سب کچھ مسجد کی آبادی میں آ جاتا ہے۔ جو مسجد بناتا ہے یا مسجد میں اللہ رب العزت جل وعلا کی رضا کے لیے کچھ خرچ کرتا ہے، میری کریم آقا فرماتے ہیں من بنا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے من بنا للہ مسجدا بقدر محفظۃ عطاء بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس سے چڑیا کے گھونسلے کے برابر او اصغر ذالک، بلکہ اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کا گھر بھی جنت میں بنا دیتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس سے تعمیر مسجد میں اتنا حصہ لیا کہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی کم جگہ اس کی رقم سے بنی یا اس کے تعاون سے بنی یا اس کی محنت سے بنی، رب ذوالجلال اس کا گھر بھی جنت میں بنا دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجدار برجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک مسجد میں تشریف لائے۔ میں ایک جگہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں، مسجد نبوی شریفہ جامع مسجد تھی، جمعہ جامع مسجد میں ہی ہوتا ہے، باقی محلوں میں مساجد تھیں، مختلف محلوں میں مساجد تھیں تاکہ لوگ اپنے محلے میں نماز ادا کر سکیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک محلے کی مسجد میں تشریف لے گئے تو میرے اور آپ کے کریم آقا رسول ربی نے ملاحظہ فرمایا کہ جو دیوار قبلہ ہے، دیوار قبلہ سے مراد یہ سامنے والی دیوار ہوتی ہے جس کی جانب ہم اپنا رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، جو کہ قبلے کی جانب منہ کرتے ہیں، اس لیے سامنے والی دیوار کو دیوار قبلہ کہہ دیا جاتا ہے، یعنی قبلے کے رخ والی دیوار۔ اس دیوار پر میرے کریم آقا رسول اللہ نے تھوک دیکھا، معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ، کسی نے تھوکا ہوا تھا
اس زمانہ میں کچی مساجد تھی، زمین پر بھی کوئی چٹائیاں بچھنی ہوتی تھی، کچی زمین ہوتی تھی، کچی زمین پر ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ رسول مرشد رحمت عالم نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی دائماً ابدا، اور میرے کریم آقا رسول اللہ نے اپنے دست مقدس سے اس کو کھرچا، یعنی حضور کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی، چھڑی کے ساتھ دیوار سے حضور نے اس تھوک کو کھرچ دیا اور ارشاد فرمایا۔ مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت میں یہ ہے، ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات کو برداشت کرتا ہے کوئی اس کے منہ کی جانب تھوکے؟ ایک روایت میں یہ ہے، فرمایا کیا تم یہ برداشت کرتے ہو کہ یہ تھوک قیامت کے دن اس کی پیشانی پہ لگا ہوا ہو، یعنی اس کے چہرے پہ لگا ہوا ہو؟ میرے کریم آقا رسول اللہ نے سوال فرمایا یہ کس سے تھوکا، یعنی یہ دیوار قبلہ کی جانب کس سے تھوکا ہے؟ اس زمانہ میں یہ محراب نہیں ہوتے تھے، سامنے والی دیوار کے قریب ہی امام صاحب کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ فعل اس بندے سے سرزد ہوا جو ہمیں نماز پڑھاتا ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اس سے حرم کعبہ کی تعظیم نہیں کی ہے، کیونکہ ادھر حرم کعبہ ہے جدھر وہ منہ کر کے ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو سامنے اس نے تھوکا۔ حضور نے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ آئندہ وہ صاحب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو صحابہ کرام نے انکار کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ میرے پیچھے تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے بتا دیا صحابہ کرام نے کہ ہمیں رسول رحمت نے منع فرمایا کہ تیری اقتداء میں ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ وہ بارگاہ ساتھ باب میں حاضر ہوئے تو میرے کریم آقا رسول نے ان کو ڈانٹا کہ دیوار قبلہ کی جانب منہ کر کے کیوں تھوکا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ حرم کعبہ کی تعظیم، مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کا درمیانی فاصلہ تقریباً 450 کلومیٹر ہے، تقریباً، اس سے کچھ کم ہوگا۔ اتنے فاصلے سے ادھر منہ کر کے تھوکا تو میرے کریم آقا نے برداشت نہیں فرمایا۔ پتہ چلا کہ حرم پاک کی جانب منہ کر کے تھوکنا حرام ہوگا۔ میرے کریم آقا نے ادھر منہ کر کے پیشاب و پاخانہ کرنا، یہ ادھر پشت کر کے پیشاب و پاخانہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ مسجد کے اندر اس جانب بالخصوص کسی دوسری جانب بالعموم بلا عذر شرعی ٹانگوں کو پھیلا کر بیٹھنا بھی منع ہے۔ ہم عموماً ایسے کرتے ہیں کہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے ٹانگیں پھیلا کے بیٹھتے ہیں، میرے کریم آقا نے دیواروں سے ٹیک لگا کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ مسجد میں دیواروں سے ٹیک لگا کر نہیں بیٹھا جائے گا، ہاں اگر کسی کو کوئی عذر ہے تو جدا بات ہے۔ مسجد کی صفائی کرنا، میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار البوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یعنی مسجد نبی شریفہ میں ایک خاتون مائی صاحبہ، ایک روایت میں ایک لڑکا، عین ممکن ہے دونوں ہی، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، وہ خاتون مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی اور ایک لڑکا بھی تھا جو مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار البوجم شفیع معظم رحمت کون مکہ علیہ السلام نے اس خاتون کو ایک دو دن یا چند دن ملاحظہ نہ فرمایا یا ایک آدھ دن، تو صحابہ سے فرمایا ایک مائی خاتون جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، میں اسے نہیں پا رہا، دیکھ نہیں رہا، تو عرض کیا یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی تھی، ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا مجھے تم نے کیوں اطلاع نہ دی صلی اللہ تعالیٰ علیہ دائماً ابدا؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم رات کا وقت تھا، ہم نے اس بات کو حقیر جانا کہ ایک عورت کے لیے آپ کو زحم دی جائے، یعنی آپ آرام فرما رہے تھے، رات کے وقت ہم نے آپ کو زحم دینا مناسب خیال نہ کیا، ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ میں چلو مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام میرے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع شریفہ میں اس کی قبر پر لے گئے۔ میرے کریم آقا نے اس کی قبر پر نماز ادا فرمائی، اس کے لیے بخشش کی دعا کی اور فرمایا سنو یہ قبریں اندھیروں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، میں جب دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو نور سے بھر دیتا ہے، اس لیے مجھے اطلاع دے دیا کرو۔ پھر میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا سے اس اماں جی سے سوال فرمایا کہ تیری نیکیوں میں سب سے زیادہ مفید نیکی تجھے کون سی محسوس ہوئی؟ پھر میرے کریم آقا رسول عربی نے اس کی تائید فرمائی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس خاتون نے کیا عرض کیا؟ تو میرے کریم آقا فرمانے کے عرض کیا کہ مسجد کی صفائی کرنے کی نیکی نے مجھے سب سے زیادہ فائدہ دیا ہے۔ یعنی مسجد کی صفائی کرنا بہت ہی ایک اعلیٰ کام ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک روایت پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کی قبر کو
حشرات الارض سے، سانپ اور بچھو سے محفوظ رکھے گا کہ جو بندہ مسجد کی صفائی کرتا ہے، جو مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو مسجد کی تعمیرات میں، اس کی آبادی میں جو اہم کردار ادا کرتے ہیں، مثلا اس کی صفائی کرنا، اس کے وضو خانوں کی صفائی کرنا، طاعت خانوں کی صفائی کرنا، اس کی صفوں کو سیدھا کرنا، بچھانا، یہ سارے کے سارے اعمال مسجد کی آبادی میں آتے ہیں۔ مسجد کی تعظیم و توقیر کرنا، جس طرح میں ابھی تھوڑی دیر پہلے قرآن کریم کی آیہ بارکہ تلاوت کر چکا ہوں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مساجد کو آباد وہ کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو متقی پرہیزگار ہیں وہی مسجدوں کی آبادی کرتے ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جل وعلا کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا معمولی باتوں پر ہماری بخشش فرماتا ہے، مغفرت فرماتا ہے۔ اس اماں جی نے کیا کیا تھا، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، اسی بنا پر اس کے درجات بلند ہو گئے، درجات اعلیٰ ہو گئے۔ مسجد میں گم شدہ چیز کو تلاش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں ایک دن کو بندہ حاضر ہوا، اس سے عرض کیا، میرے کریم آقا مسجد میں تشریف فرما تھے، اس سے عرض کیا جی میری اونٹنی گم ہو گئی ہیں، صحابہ میں اعلان فرما دیجئے کہ میری اونٹنی وہ بتائیں کہاں ہیں، یعنی کسی کو ملی ہو بتا دیں۔ میرے کریم آقا ناراض ہو گئے، فرمانے لگے اللہ کرے تیری اونٹنی نہ ملے، اب ملنی بھی تھی تو نہیں ملے گی، حضور نے تو فرما دیا نا اللہ کرے تیری اونٹنی نہ ملے۔ ارے مساجد ان باتوں کے لیے ہوتی ہیں کہ تم یہاں مساجد میں اعلان کرو کہ اونٹنی گم ہو گئی ہے۔ مسجد میں اعلان کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، صرف وہ اعلان کیا جائے گا جس میں عبادت مقصود ہے، عبادت کے سوا کوئی بھی اعلان مسجد میں نہیں کیا جائے گا۔ عبادت کا اعلان کیا جائے گا، عبادت کے سوا کوئی نہیں۔ عبادت سے مراد مثلا نماز جنازہ ہے، عبادت ہے، کوئی اور عبادت کی بات ہے وہ عبادت ہے۔ ہم تو اپنی مساجد میں وہ بہت سارے اعلان کرتے ہیں، خرید و فروخت کے بھی اعلان کیے جاتے ہیں، یہ چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم کی سنت مطہرہ سے، احادیث مبارکہ سے حوالہ سے فقہائے کرام نے کتب فقہ میں یہ نقل فرمایا، مسجد میں اپنی ذات کے لیے اللہ کے سوا لوگوں سے مانگنا بھی حرام ہے اور مانگنے والے کو دینا بھی حرام ہے، یعنی مساجد میں سوال کیا جائے گا تو اپنے اللہ سے کیا جائے گا۔ مسجد سے باہر کوئی اپنی ذات کے لیے کسی سے مانگ سکتا ہے، مسجد کے اندر کوئی اپنی ذات کے لیے اللہ کے سوا بندے سے سوال نہیں کر سکتا، ناجائز و حرام ہے، اور ایسے بندے کو دینا بھی حرام ہے، یعنی اس کا سوال بھی ناجائز ہے، دینا بھی گناہ ہے، دونوں افعال ہی گناہ ہیں۔ حضرت سیدنا علی مذکر مجکیب نے ایسے شخص کو میدان مینا میں کوڑوں سے سزا دی تھی جو وہاں سوال کر رہا تھا، میں یہاں صرف اپنے رب سے سوال کر، ہاں نیکی کی دعوت دینا، بطور مثال آپ یہ کہہ سکتے ہیں فلاں بندہ غریب ہے اس کی امداد کرو، اب یہ آپ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، یعنی نیکی کی دعوت دینا جائز ہے، بندہ اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں احکامات شرعیہ صحیح ترین طریقے سے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔